بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ لوگ میری فل ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور بہترین کمنٹس کر کے میری ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، اور میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دعا زہرا کے والدین کو صبر دے، اور دعا زہرا کو ان کے والدین سے ملوا دے۔ رات کو کروٹ بدلتے وقت کی دعا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، زبردست ہے، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بہت غالب، بہت بخشنے والا۔ نیند میں گھبراہٹ یا وحشت کے وقت کی دعا۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی ناراضی اور اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسے ڈالنے، گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے، اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے اور مجھے بہکائے۔ اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کریں؟ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو شخص اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرے اور اپنے محبوب لوگوں کے سوا کسی کو نہ بتائے۔ برا خواب آئے تو 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوکے شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے 3 دفعہ اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ خواب کسی کو نہ سنائے، جس پہلو لیٹا ہو اسے بدل دے، اگر چاہے تو اٹھ کر نماز پڑھے۔ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے، پھر اگر وضو کرے، نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر بلندی اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعا۔ نیند سے بیدار ہونے والا وضو کرتے وقت اپنا ناک 3 دفعہ جھاڑے، کیونکہ شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد اس کے اس نے ہمیں مار دیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے مجھے جسمانی عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنی یاد کی اجازت دی۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں خبیثوں اور خبیثیوں سے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتی ہوں۔ مسجد کی طرف جانے کی دعا۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے،
اور میری زبان میں بھی، میرے کانوں میں بھی اور میری نگاہ میں بھی، میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی، میرے دائیں بھی نور اور میرے بائیں بھی، میرے سامنے بھی نور اور میرے پیچھے بھی، اور میرے نفس میں بھی نور پیدا فرما دے، اور خوب زیادہ کر میرے نور کو، مجھے بہت زیادہ نور عطا کر، اور میرے لیے ہر طرف نور کر دے، اور مجھے نور مجسم بنا دے۔ اے اللہ، مجھے نور عطا کر اور میرے پٹھوں میں نور کر دے اور میرے گوشت میں بھی، اور میرے خون میں بھی اور میرے بالوں میں بھی اور میرے جلد میں بھی نور کر دے۔ اے اللہ، میرے لیے میرے قبر میں نور کر دے اور میری ہڈیوں میں بھی، اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ فرما، اور مجھے نور پر نور عطا فرما۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی، اس کے کریم چہرے اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتی ہوں، اور درود و سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نکلتی ہوں، اور درود و سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھ۔ وضو سے پہلے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ وضو کے بعد کی دعائیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے۔ پاک ہے تو، اے اللہ، اپنی تعریفوں کے ساتھ میں شہادت دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں۔ جو اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اس کے کلمات حسب ذیل ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ صبح فجر کی اذان۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جائیں: نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان کا جواب۔ اذان سن کر وہی الفاظ کہیں جو مؤذن کہتا ہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سننے کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں۔ برائی سے بچنے کی ہمت نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق ہے۔ اذان کے بعد درود شریف اور مسنون دعا۔ مؤذن کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، اس دعوت
کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تقرب اور خاص فضیلت عطا کر اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تکبیر، اقامت، اذان کی طرح تکبیر بھی دوہری دونوں ثابت ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ دوہری تکبیر، اذان اور اقامت کے درمیان اپنے لیے دعا کریں کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں۔ نماز قبلہ رخ سیدھا کھڑا ہو کر ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، میری اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھ سے میرے گناہ برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتی ہوں اور تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے اور میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیری بندی ہوں۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، پس تو میرے سب گناہ معاف فرما۔ اور واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تیرے سوا کوئی بھی بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور مجھ سے سب برے اخلاق ہٹا دے کہ تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق نہیں ہٹا سکتا۔ میں حاضر ہوں اور تابع فرمان ہوں اور تمام تر بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ میری توفیق تیری ہی وجہ سے ہے، التجا بھی تیری ہی طرف ہے، تو بہت بابرکت، بڑا، بلند۔ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں۔ درج بالا دعائیں فرض نمازوں کے لیے ہیں، البتہ قیام اللیل یا نوافل میں تکبیر تحریمہ کے بعد استفتاح کی مزید دعائیں بھی ثابت ہیں۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان
اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ مجھے اپنے حکم کے ساتھ حق کی ان باتوں میں ہدایت دے جن میں اختلاف ہو گیا ہے۔ یقیناً تو ہی جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان میں ہیں، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تو منتظم ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریفیں۔ تو ہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان میں موجود چیزوں کا، اور تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ تیرے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، انبیاء حق ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے میں تابع ہوں اور تجھ ہی پر میں نے توکل کیا، تجھ پر میں ایمان لائی اور تیرے ہی طرف میں نے رجوع کیا۔ تیری ہی مدد کے ساتھ میں نے تیرے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور تیرے ہی طرف سے فیصلہ لے کر آئی۔ بس تو مجھے معاف فرما دے جو کچھ بھی میں نے پہلے کیا ہے اور جو کچھ بعد میں کیا، جو میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ سر عام کیا۔ تو ہی ہر چیز کو اس کے مقام تک آگے کرنے والا ہے اور تو ہی اس سے پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ۔ اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں، اور میں شیطان مردود سے، اس کی پھونک، اس کے تھوک اور اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے اور اس کے شعاروں سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، مالک یوم جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہیں وہ اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ بارش دیکھ کر کیا کہا جائے، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا۔ بارش کے بعد کی دعا۔ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش سے نوازے گئے۔ بارش ضرورت سے زائد ہو جائے تو کیا کہا جائے، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور اب ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔